محمود خان اکجزئی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، استقبال کیجئے جناب محمود خان اکجزئی تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام دیرو پیاوڑو مرگرو مدرسو طالب علمانو زندہ باد دیر ہمت مکھڑی دی پاروند سراس دیاس دیر ہمت مکھڑی دی ہونو۔ میں صرف دو لفظ پشتو کی اس لیے کہ یہ کل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے بھائی شہباز شریف بھائی، مریم بی بی، شیرپاؤ خان، حضرت مولانا انس نورانی صاحب، حضرت شیخ الحدیث مامرگر غربان حدیث، میرے لیڈر، میرے دوست، عوامی نیشنل پارٹی کارکنانوں، حضرت مولانا فضل الرحمان، آج آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے، گڑبڑ نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کے ماں باپ کی عزت نہیں اچھالوں گا، لیکن جو کچھ میرے ذہن میں ہے آپ سے بھی، آپ کے ساتھیوں سے بھی، یہاں مولانا صاحب اس میدان میں حضرت مولانا مفتی محمود کے پیروکار بیٹھے ہیں، اس میدان میں باچا خان کے پیروکار ہیں، اس میدان میں ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار، اس میدان میں غوث بخش مزنجو، عطا اللہ مینگل اور دوسرے اکابرین کے پیروکار بیٹھے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ ساری قیادت، حیات خان شہید کا بھائی بیٹھا ہے، یہ ساری قیادت اپنے ان قائدین کی مقروض ہے جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہاں آئین کی حکمرانی کے لیے، یہاں بنیادی حقوق کے لیے بہترین قربانیاں دی۔ سندھ کے بہادر سپوتوں نے، خیبر پختونخوا کے بہادر سپوتوں نے، بلوچستان کے پشتون اور بلوچوں نے، پنجاب کے بہادر جمہوری لوگوں نے، سرائیکیبل کے لوگوں نے مارشل لاؤ کے خلاف گھوڑے کھائے۔ بہت سے معلوم اور نامعلوم غریب انسان آئین کی بالادستی کے لیے شہید ہوئے، لیکن وہ مقاصد ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ان اکابرین کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کی ارمانوں کی تکمیل کرنی ہے، تو جیسے میرے دوست نورانی صاحب نے کہا، ہم پہ یہ قرض ہے۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے۔ یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی اپنے اپنے وطنوں پہ رہتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی جمہور کی صدی ہے، جمہوریت کی صدی ہے۔ مولانا صاحب، وہ مرتکبی کا خیر تھا، لسان سے بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ ٹھیک ہے، عمران چلا جائے گا، عمران گر چکا ہے، عمران چلا جائے گا۔ کیا ہم یہ قیادت پاکستان کے عوام اور ان شہیدوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم
ان کو ایک ایسا پاکستان دیں گے جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی۔ اگر مولانا صاحب آپ کی قیادت میں، شہباز بھائی آپ کی قیادت میں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بھائی کو آپ کو کس گناہ کی پاداش میں 10 سال بعد بیل دیا گیا؟ کس گناہ کی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی گئی؟ کس گناہ کی پاداش میں بے نظیر کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا؟ کس گناہ کی پاداش میں بابڑا سے لے کر کوئٹہ تک سندھ میں، پنجاب میں یہ کیسا ملک چلے گا؟ آپ پنجابیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، سرائکیوں کو 144 کی خلاف ورزی کرنے سے گولیوں سے ماریں گے اور آئین کو آپ مذاق بنائیں گے۔ نہیں چلے گا یہ ملک۔ یہ ملک آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جو پاگل اس سوچ میں ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ پاکستان کا دوست وہ ہے جو یہاں آئین کی بالادستی کے لیے کام کرے گا۔ پاکستان کا دوست وہ ہے جو یہاں پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائے گا۔ کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی پشتون اس ملک کا دشمن نہیں ہے، لیکن اس کے بچوں کا یہ حق ہے، اس کی ماں بیٹی کا یہ حق ہے کہ جس وطن میں وہ رہتا ہے اور جس وطن میں وہ پیدا ہوا ہے اس میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ آئینی طور پہ مولانا صاحب اگر ان بچوں کو حق آپ تسلیم نہیں کروا سکتے، ایسی حکومت میں مت جائیے، ایسی حکومت میں مت جائیے۔ مریم بی بی آپ کا والد اپنے والد کو کنڈا نہیں دے سکا، وہ مسافری میں تھا، شہباز مسافری میں تھا، آپ کے نانا دادا وفات پا گئے، آپ کی والدہ بیمار وہاں سے لائی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ آج بھی ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک میں آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتی، اور آئین خود کہتا ہے کہ جو آئین کو پھاڑتا ہے، جو آئین پہ حملہ کرتا ہے، جو اس کو سسپینڈ کرتا ہے وہ غدار ہے۔ یہ آئین کا حکم ہے، یہ محمود کا حکم نہیں، یہ فضل الرحمان کا حکم نہیں، یہ میاں اپنے نورانی میاں کا حکم نہیں، یہ شہباز کا حکم نہیں، یہ آئین کا حکم ہے۔ آئین اس ملک کو جوڑنے کا، یہ ہم مخالف نہیں ہیں۔ بعض باتیں میں نہیں کہہ سکتا پبلک میں، بین السطور مجھے مولانا فضل الرحمان نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم جلسہ گاؤں میں فوجیوں کے خلاف نہیں بولنا چاہتے۔ آئین کے بالادستی قائم رکھنے کے لیے 2 راستے ہیں مولانا صاحب، 2 راستے ہیں۔ پاکستان کی جوڈیشری بھی سن لے، پاکستان کی انتظامیہ سن لے، پاکستان کا پریس سن لے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، عقل کے ناخن لیں، اور کوئی شریف آدمی، بالکل اگر میں تجویز کرتا ہوں دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، ایک یہ کہ اگر عمران چلا جاتا ہے اور اسے جانا ہے انشاءاللہ، عمران چلا جاتا ہے تو جو قوتیں اقتدار میں آئیں وہ ان تمام اداروں کی میٹنگ بلائیں، جس میں افواج پاکستان بھی بیٹھے ہوں، جس میں جوڈیشری بھی بیٹھی ہو، جس میں ملک کے دانشور بھی بیٹھے ہوں، جس میں ملک کی پریس بھی بیٹھے ہوں، جس میں ملک کے سیاسی لوگ بیٹھے ہوں، اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جو ہوا وہ ہوا، ہاں اس ملک کو چلائیں اور اس کو بچائیں، اور پھر مل بیٹھ کے ہم ہر ادارہ اس فریم میں رہے جو آئین نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ عجیب بات ہے جب کوئی شریف آدمی کہتا ہے کہ فلانے ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے تو حکم آ جاتا ہے یہ ادارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے اپنے فریم میں رہنے سے نہیں خراب ہوتی، ادارے ڈول رسپانسبلٹی میں خراب ہوتی ہیں۔
جب اپنے کام چھوڑ کے وہ دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ملک ہر لحاظ سے بہترین ملک ہے، بہترین پانیوں کا ملک، بہترین موسموں کا ملک، دنیا جان کی نعمتوں کا ملک، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کی جاتی. پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی، مولانا صاحب اس پارلیمنٹ میں اپنا جائیے، شہباز بھائی اس پارلیمنٹ کے آپ وزیر اعظم نہ بنے جس میں بالادستی عوام کی نہ ہو، جس میں بالادستی پارلیمنٹ کی نہ ہو. ہمیں فوجیوں کو سلام، میرا ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، جو فوجی، جو جج، جو جرنلسٹ، جو سیاستدان آئین کا احترام کرنے، میں مولانا سمیت سلوٹ کرتا ہوں اس کو. اور جو آئین سے کھلواڑ کرے مرد آباد، جو آئین سے کھیلے مرد آباد، جو آئین نہ مانے مرد آباد. یہ میرا سلوگن ہے، یہ پاکستان کے جمہور کا سلوگن ہے، یہ ہمارے اکابرین کا. مولانا صاحب آپ یہ جو آئے ہوئے ہیں آپ کے انصار، پچھلی دفعہ یہاں ہفتوں سے غریب لوگ بیٹھے رہے، وہ مالاکنڈ کے پہاڑوں سے لے کر وہ خزدار کے سے لے کر یہاں بیٹھے رہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے معلومات بھی نہیں ہے. آپ سے مذاکرات ہوئے، آپ سے مذاکرات ہوئے، آپ سے وعدے وعید کیے گئے، اور قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ کان عہد مسئولا، میں وعدے کی پرسش کروں گا. آپ سے وعدے ہوئے لیکن نبھائے نہیں گئے. کس پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ جی؟ ان کان عہد مسئولا، میرا مطلب یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ہم گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ نے ہمیں گولیاں ماری ہیں، آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، آپ نے ہمیں سینکڑوں جال جیل دی ہے. اب مہربانی کرے توبۃ نصوح، آخری توبہ، پکا توبہ ہر ادارہ کرے، ایک اس میں بیٹھے، ایک میز میں بیٹھ کے اس ملک کو چلائیں، بہترین ملک چل جائے گا. اور اگر یہ راستہ کوئی نہیں مانتا، مولانا صاحب آپ تھوڑے سے عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، 3 4 5 سال، مجبوری ہے پھر اس عمر میں ہم نے انہی عوام کی طاقت سے ان قوتوں کو مشکیزہ ڈالنا ہے ان کے منہ میں، تاکہ پاکستان کو ہم چلا اور بچا سکیں. گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم.